السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برادران اسلام، آپ تمام جانتے ہیں کہ دنیا کے اندر سب سے بہترین جگہ مسجد ہے، اور دنیا میں لاکھوں کروڑوں مسجدیں ہیں، اور خاص کر اس ملک کے اندر ہندوستان میں بھی بڑی تعداد میں ہزاروں لاکھوں مسجدیں ہیں، اور یہ بھی آپ بخوبی واقف ہیں کہ ہر مسجد کے لیے کوئی آمدنی نہیں ہوتی۔ بہت کم مسجد ایسی ہیں جس کی آمدنی ہو، خاص کر ہمارے باغ پلی شہر میں ہی دیکھیں کہ ہر مسجد کی آمدنی نہیں ہے، لیکن الحمدللہ اس کا نظام بڑے اچھے طریقے سے چلتا ہے۔ اور وہ کیسے چلتا ہے؟ آپ جیسے اہل خیر حضرات کے تعاون سے چلتا ہے کہ مدرسے، مسجدیں، یہ تمام کے تمام دینی ادارے یہ مسلمانوں کے تعاون سے چلتے ہیں، یہ مسلمانوں کے آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لے کر اس کے نظام چلاتے ہیں۔ اور انہی مساجد میں سے ایک ہماری مسجد شہر باغ پلی کی مشہور و معروف مسجد قمر ہے، اور یہاں پر مسجد نہیں، اور یہاں پر اکثریت غیروں کی ہے، غیر مسلموں کی اکثریت ہے، مسلمان بہت کم تعداد میں یہاں پر ہیں، لیکن الحمدللہ بڑے اچھے طریقے سے یہاں پر نظام چل رہا ہے۔ تھوڑا سا میں ایک جھلک پچھلے آپ کو یاد دلا دوں کہ یہاں پر کیا حالات کیسے تھے، پھر یہاں پر کیسے ترقیات ہوئے، کیونکہ جو ہے تھوڑا ہمارے اندر جذبہ، ہمارا جذبہ وہ باقی رہے اور آگے بڑھے، اس لیے جو ہے تھوڑا پچھلی کارگزاری کی طرف ایک نظر، پورے کے پورے طور پر میں برسوں کے آپ کے سامنے رکھ نہیں سکتا، لیکن جہاں تک ہو سکے یاد دلا دوں۔ وہ یاد کرنے سے ہمارا شوق اور بڑھے گا، کیونکہ اللہ کا گھر آباد تو ہم آباد، ہمارے اہل و عیال آباد، ہم اور ہمارے اہل و عیال آباد، اور ہمارا گھر آباد، ہمارے کاروبار آباد، یہ سب جو ہے اللہ کے گھر سے اس کی بنیاد ہوتی ہے۔ اور اسی لیے جو ہے آپ تمام سے درخواست ہے کہ تھوڑی توجہ دیں کہ یہاں پر کوئی نظام نہیں تھا، مسجدوں کو جانا ہو تو بہت دور دور تک جانا پڑتا تھا، رمضان میں بھی تکلیف ہوتی تھی، دوسرے دنوں میں بھی تکلیف ہوتی تھی، لیکن یہاں پر فکر کیے کہ یہاں پر ایک مسجد ہو، دوسرے گیشت کی برکت سے یہاں پر جو ہے مسجد بنی، مسجد فاروق والے آ کر یہاں پر گیشت کرتے تھے، ملاقاتیں کرتے تھے، سمجھاتے تھے، ایک دینی فضا قائم ہوتی گئی، اور یہاں پر مسجد کے لیے جگہ ڈھونڈی جا رہی تھی، تو ایسے ہی للہ فی سبیل اللہ، اللہ کے لیے میڈم جو ہے نفیسہ میڈم صاحبہ نے، انہوں نے اپنی والدہ مرحوم قمر النساء صاحبہ کے نام سے دیا، اسی لیے مسجد قمر نام رکھا گیا۔ اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر دے اور ان مرحومہ کی مغفرت کرے۔ اور اس کے بعد وہ بھی جگہ بس نہیں آ رہی تھی تو بازو میں جگہ خریدنا پڑا، تو یہاں پر پہلے کے کمیٹی والے اور مرحوم ڈرائیور حاجی عبدالستار صاحب، اور ان کی بھی بڑی کوشش رہی، کمیٹی والوں کی بھی کوشش رہی، اور دیگر احباب کی بھی کوشش رہی، اور سب کوشش کر کے پیسے وصول کر کے وہاں پر جگہ خریدی گئی، اور جگہ خرید کر پھر جو ہے وہاں پر بورڈ ڈالا گیا۔ اس کے بعد مسجد تعمیر کے لیے کوشش جاری تھی الحمدللہ، اور حاجی عبداللطیف صاحب، اللہ تعالیٰ ان کے عمر میں برکت نصیب فرمائے، اور وہ بھی بڑی توجہ دیتے رہے۔ الحاج خلیل احمد شریف صاحب عرف امجد شریف صاحب، حاجی امجد شریف صاحب، سب جانتے ہیں کہ ان کا بڑا تعاون رہا ہے ہمارے اس محلے کے لیے، مسجد کے لیے، اور وہ آگے بڑھے تو الحمدللہ ایک بڑی عالی شان مسجد یہاں پر تعمیر ہو گئی، اور وہ نظام چلتا رہا، اور اب بھی لوگ جو ہے باقاعدہ آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، جمعہ کا چندہ دیتے ہیں، ماہانہ چندہ دیتے ہیں، زیادہ سے زیادہ جو یہاں پر جو نظام چل رہا ہے وہ رمضان کے چندے سے، لوگ جو ہے رمضان میں دل کھول کر عنایت کرتے ہیں، اور خرچے بھی زیادہ ہوتے ہیں، لیکن اللہ کے اوپر بھروسہ کر کے، توکل کر کے، نیکیوں میں آگے بڑھنا کر کے، ایک سے ایک آگے بڑھ کر اس میں حصہ لے کر ہزاروں کا ہزار روپیہ جو ہے اس میں جمع کرتے ہیں، اور محلے والے زیادہ سے زیادہ دیتے ہیں، دوسرے محلے کے بھی خاص خصوصی احباب ہوتے ہیں، جیسے ہمارے نوشاد صاحب وغیرہ اور دیگر احباب بھی ہیں، میں نام تو نہیں لے سکتا، یہ دل کھول کر زیادہ سے زیادہ جو ہے دیتے رہتے ہیں، اور ایک بڑی رقم رمضان میں جمع ہو جاتی ہے جو سال بھر چلتا ہے، اور اس میں ایک بڑا حصہ جو ہے حاجی
عادل احمد شریف صاحب ماہانہ 5,000 روپے امام صاحب کی تنخواہ کے لیے کر کے مسجد کو دیتے ہیں، ماہانہ دیتے آ رہے ہیں، اور یہ بھی بڑا حصہ ہے۔ اور کرنٹ بل پہلے حاجی رشید خان صاحب بنتے تھے، اور اس کے بعد جو ہے اب حاجی ظہور علی خان صاحب جو ہمارے علاقے میں آ کر دوسری جگہ سے تھے، اس کے بعد علاقے سے چلے گئے، تب بھی جو ہے اب بھی وہ نظام باقاعدہ چلا رہے ہیں۔ اور آپ کے سامنے آج جو یہ آڈیو ریکارڈ کر کے آپ کے سامنے جو بھیجا جا رہا ہے، وہ ذہن میں بات بھی اسی لیے آئی کہ حاجی ظہور علی خان صاحب نے انہوں نے فون پر رابطہ کر کے اور کارگزاری وغیرہ پوچھ کر جو ہے انہوں نے سب سے پہل کیا کہ انہوں نے اکاؤنٹ نمبر لے کر مسجد کے اکاؤنٹ میں 10,000 روپئے ڈالے، کیونکہ جو ہے حالات اب جو چل رہے ہیں، جو لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہمارے تعمیری کام رک گیا، اور وہ تعمیری کام مولڈنگ پڑنے والا تھا، رمضان سے پہلے پڑنے والا تھا، اور بہت سارے لوگ حصہ لینے کے ارادے کر چکے تھے، عزائم کر چکے تھے، اور اچانک جو ہے سب نظام درہم برہم ہو گیا، سب کو پریشانی آ گئی، اسی لیے تھوڑا رک گیا کام۔ رکنے کی وجہ سے مسجد کے اکاؤنٹ میں سے ہم 1,00,000 روپئے خرچ کے طور پر مدرسے کے لیے لیے تھے۔ مدرسے کا الگ اکاؤنٹ ہوتا ہے، لیکن ضرورت کی بنیاد پر بہت سخت ضرورت تھی، 1,00,000 روپئے لے لیے، بہت جلد وصول کر کے مسجد کے پیسے مسجد کے اکاؤنٹ میں ڈال دیں گے، اس ارادے سے لیے۔ وہی ہوتا ہے جو اللہ چاہتے ہیں، وہی ہوتا ہے، لیکن کوشش اسی بات کی رہی، لیکن وہ کام رکنے کی وجہ سے مولڈنگ کے وقت میں سب پیسہ وصول ہو جاتا، اور وہ 1,00,000 روپیہ بھی انشاءاللہ آ جائے گا، اس کا نظام بنائے تھے، لیکن وہ مولڈنگ کا کام رکنے کی وجہ سے پیسہ بھی وہ نہیں آیا، تو مسجد کے جو امام صاحب ہیں اور مؤذن صاحب ہیں، ان کے لیے تنخواہ دینے کے لیے بھی بڑی دقت ہو گئی، پیسہ ختم ہو گیا اکاؤنٹ میں۔ جو چند مخلص لوگوں نے، مسجد کے چند مخلص اور خاص لوگوں نے مل کر جو ہے 1 مہینے کا جو ہے نظام تو چلا دیے، گھر کا کرایہ ادا نہیں کر پائے، اس کی بھی بڑی دقتیں آئی، وہ آپ کے سامنے اب باتیں رکھنا مناسب نہیں ہے۔ بہرحال آپ کے سامنے اس لیے اشارتاً میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو بھی نظام چلتا ہے وہ آپ جیسے اہل خیر حضرات کی توجہ سے چلتا ہے، آپ کے جذبے سے چلتا ہے، آپ کے آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لینے پر چلتا ہے، اور ایسے ہزاروں مسجدیں یہیں چلتی ہیں، لیکن اب ایک نظام درہم برہم ہو رہا ہے۔ اللہ کے گھروں کا نظام، مدرسوں کا نظام اگر درہم برہم ہوگا تو اس کا نتیجہ بڑا برا ہوگا، اور میں اب کہہ نہیں سکتا، میری زبان بھی لڑکھڑاتی ہے کہ جب یہ گھر اور مدرسے، اللہ کا گھر اور مدرسے آباد رہیں گے تو ہم آباد رہیں گے، ہمارے اہل و عیال، ہمارے اہل خانہ آباد رہیں گے، ہمارے کاروبار آباد رہیں گے۔ اسی لیے سب سے پہلے اس پر توجہ دینی ہے، اور آپ دے رہے ہیں الحمدللہ، اور اسی لیے آپ کے سامنے ایک گزارش ہے، ایک درخواست ہے کہ ہر رمضان میں آپ جو ہے بیان سنتے تھے اور آپ مسائل سنتے تھے، اور لیکن جو ہے سب کے سامنے ایک کو دیکھ کر ایک جو ہے چندہ بھی دے دیتے تھے، وہ موقع تھا، دینے والے الگ سے اخلاص سے بھی دے دیتے تھے، معلوم نہیں، جیسا جو کوئی دینے والے اس لیے دیتے تھے مجھے دیکھ کر دوسرا بھی دے، دونوں طریقے سے دے سکتے ہیں، حدیث میں دونوں باتیں آتی ہیں، لیکن وہ موقع ویسا تھا، یہ موقع ایسا ہے، اخلاص سے دینے کا موقع ہے۔ اب آپ کے سامنے اسکرین پر جو ہے مسجد کا اکاؤنٹ نمبر ہے، اکاؤنٹ پر ڈال دیں، فون سے اب پیسے ڈالنے کی ایک سہولتیں ہیں، ڈال دیں، اور اس کے اسکرین شاٹ آپ ہم کو بھیج دیں، ہم آپ تک رسید پہنچا دیں گے۔ اور اگر آپ کے لیے وہ سہولت نہیں ہے تو آپ کے یعنی مؤذن صاحب سے کانٹیکٹ کریں، کمیٹی والوں سے کانٹیکٹ کریں، امام صاحب سے کانٹیکٹ کریں، نوجوان جو بہت فکر مند نوجوان ہیں مسجد خمر سے، ان سے کانٹیکٹ کریں، اور کانٹیکٹ کر کے آپ پہنچا دیں، اور آپ کی رسید آپ تک پہنچا دی جائے گی، اور ایک نظام چلے گا۔ یہ نظام اگر تھوڑا ہاتھ سے چلا گیا رمضان کا مہینہ تو پھر بڑی دقتیں آئیں گی، اور دقتیں آنا، پریشانیاں آنا، اور ایک نظام پھر سیٹ ہونے تک برسوں برس لگ جائیں گے۔ جو نظام چل رہا ہے وہ باقاعدہ چلتا رہے، اور جو رکا ہے اب فی الوقت وہ پھر سے آباد ہو جائے، اس کے لیے آپ کی توجہ سخت ضرورت ہے، اس پر توجہ دیں، اور سب جو اب تک جو بھی حصہ بنے ہیں ان تمام کے لیے دعا کریں، اور خاص کر جو ہے جو اب کر رہے ہیں ان کے لیے بھی دعا کریں، آئندہ کریں گے ان کے لیے بھی دعا کریں۔ ہماری نسل ہم کو دیکھ رہی ہے کہ کیسے نظام چل رہا ہے، اور آگے جو ہے وہ لے کر چلنے والے اپنے دماغ میں ان باتوں کو بٹھائیں گے کہ ہمارے بڑوں نے ایسے حالات میں بھی مسجد کے نظام کو درہم برہم ہونے نہیں دیے، ہمارے بچے ہمیں دیکھ رہے ہیں، اور وہی نظام وہ
وہ آئندہ بھی چلانے والے بنیں گے، اس کا ذریعہ ہم بنیں گے، اس کا ثواب ہم کو ملے گا۔ ان کو دکھانا نہیں ہے، بس ذریعہ بننا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر بھی ثواب دیتے ہیں۔ تو آپ سے ہی گزارش ہے، درخواست ہے کہ زیادہ سے زیادہ تعاون کریں مسجد کا۔ یہاں پر میں پہلے سے دیکھتا آ رہا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ حصہ لیتے ہیں، 8,000 10,000 15,000 دینے والے محلے کے لوگ ہیں، جو بڑی بڑی رقم جمع ہو جاتی ہے، اور شہر کے لوگ بھی جو ہے دیتے رہتے ہیں۔ تو میں سب کے لیے دعا گو ہوں، دعا کرتا ہوں۔ آپ تمام حضرات سے بھی درخواست کرتا ہوں دعا کریں، اللہ تعالیٰ کامیاب فرمائے۔ جو کام رکا ہوا ہے تعمیری کام، دعا کریں وہ بھی ہو جائے۔ تو اگر وہ ہو گیا تو ہر مہینہ تقریباً 5,000 روپے کی بچت ہوگی۔ وہ اس کا نظام مؤذن صاحب کی تنخواہ میں، یا امام صاحب کی تنخواہ کے لیے، اور دوسرے خادموں کے لیے اس کا ایک نظام بنے گا۔ ورنہ جو ہے صرف تعمیری کام رکنے کی وجہ سے گھر کا کرایہ اور کرنٹ بل وغیرہ کے 5,000 روپے سے زیادہ اس کا خرچ ہوتا ہے۔ تو تعمیری کام بھی جلد سے جلد ہو جائے، اور پورے شہر کے لڑکیاں یہاں پر آ کر اسکول کے جیسا صبح سے شام تک پڑھانے کا ایک نظام، کوشش جاری ہے، اور پہلے سے بھی بہت سارے پڑھ رہے ہیں کرائے کے گھر میں جو ہے، وہاں پر آ کر اجتماع وہاں پر چل رہا ہے۔ ایک فضا قائم ہے بڑی لڑکیوں میں، عورتوں میں، دینی نوجوانوں میں، اور یہاں کے بڑے لوگوں میں، یہاں کے بچوں میں۔ دیکھتے دیکھتے ایک فضا بہت جلد قائم ہو گئی۔ دوسرے محلے والے رشک کرتے ہیں کہ قمر مسجد کے پاس ایسا ماحول ہے، تو کسی کی نظر نہ لگ جائے اور کہیں اس میں رکاوٹیں نہ آ جائے۔ اس میں جو بھی اس میں حصہ لے کر اور آگے بڑھا رہے ہیں، ان کی محنتوں کو اللہ تعالیٰ قبول کرے، اس کا لاج رکھے، اور آباد زیادہ سے زیادہ یہاں پر ہو جائے۔ یہی میں آپ کے سامنے گزارش کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں، اس پر خاص توجہ دیں۔ اور یہ بات لمبی ہو گئی، تقریباً 10-11 منٹ کی بات ہے، لیکن ضرور سنیں، دوسروں کو بھی پہنچائیں، اور ان سے بھی گزارش کریں کہ ذریعہ بن جائیں کہ یہاں پر نظام صحیح سے صحیح چلے۔ اللہ تعالیٰ سب کو قبول فرمائے۔ السلام علیکم۔